السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستانی سیاست منحوس دائروں سے باہر نہیں نکل رہی۔ انتخابات کا منظرنامہ ایک بار پھر دھندلا چکا ہے۔ پاکستان کی سینٹ نے گزشتہ روز ایک ایسی قرارداد منظور کی ہے جس کے بعد پورے ملک میں شکوک کے سائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سینٹ میں منظور ہونے والی قرارداد یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر موسم کی شدت اور سلامتی کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ان انتخابات کو 8 فروری کو کرایا جا سکے، لہذا کچھ وقت کے لیے اسے التوا سے دوچار کر دیا جائے۔ سینٹ نے اس قرارداد کی منظوری کے بعد اس کی آگہی متعلقہ اداروں کو کر دی ہے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ آج الیکشن کمیشن میں اس قرارداد کی آگہی کے بعد اس پر غور ہو رہا ہے کہ کیا اس قرارداد کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن آج کے جو بھی حالات ہیں، اس قرارداد کے پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر سے آپ پاکستان کی موجودہ سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اداروں کے اندر جاری کشاکش کو بھی اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ایک پراسرار کھیل اس وقت بپا اور برپا ہے، اس کی ہنگامہ خیزیوں اور شورش سے بھی آگاہ رہ سکتے ہیں۔ سینٹ کے ارکان اور چیئرمین سینٹ نے جمعہ کی نماز پارلیمنٹ میں ادا کی۔ وہاں اسحاق ڈار بھی موجود تھے، مگر اسحاق ڈار جو پارلیمنٹ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھے، وہ سینٹ کے اس اجلاس کا حصہ نہیں بنے۔ دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ اس قرارداد جو 14 ارکان پر مشتمل تھی اور 97 کا یہ ایوان تھا، اس میں جو سب سے بڑا سوال تھا وہ کورم کا تھا۔ کسی ایک نے بھی کورم کی نشاندہی نہیں کی اور اس قرارداد کو منظور ہونے دیا، ایک نہیں بلکہ 2 بار۔ تیسری اہم ترین بات یہ تھی کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد سینیٹر عفنان اللہ نے، جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، اس کی مخالفت کی اور ایک خطاب کے ذریعے اس قرارداد کے جو دلائل تھے اس کو ادھیڑنے کی ایک کوشش کی، مگر ان کا خطاب بجائے خود ایک سوال میں لتھڑا ہوا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اہم بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نون نے یہاں مخالفت کیوں کی۔ اہم بات یہ تھی کہ سینیٹر اسحاق ڈار جمعے کی نماز میں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا اتنی بڑی موو سے، اتنے بڑے اقدام سے اسحاق ڈار صاحب بے خبر ہو سکتے تھے؟ اگر وہ اس وقت بے خبر نہیں بھی تھے تو جمعے کی نماز میں جہاں چیئرمین سینٹ صاحب موجود تھے، کیا سینیٹر اسحاق ڈار بعد میں اس سے آگاہ نہیں تھے؟ تو اس وقت تک ہمیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کوئی بھی موقف نہیں مل سکا، یہاں تک کہ اب 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی پی ایم ایل این کی بڑی سطح کی کوئی قیادت اس پر لب کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا کھیل ہے، یہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ قرارداد معمول کی کارروائی سے ہٹ کر دی۔ اس کی اجازت جو دی گئی وہ بھی ایک اضافی اجازت کہلاتی ہے، اور یہ چیئرمین سینٹ صاحب نے جو دی وہ بجائے خود ایک حیران کن واقعہ ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ صاحب نے اس قرارداد کے پیش ہونے سے ذرا پہلے اپنے دفتر میں ان تمام ارکان سے ملاقات کی تھی، یعنی ان کے روم میں یہ تمام ارکان موجود تھے، اور کانوں کان کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا کہ یہ قرارداد کون پیش کر رہا ہے، کیوں پیش ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرک ہے، اور اس کے پیچھے اصل کارگزار یا فعال قوتیں کون سی ہے۔ بہرحال یہ قرارداد پیش کر دی گئی، چیئرمین سینٹ کے دفتر میں یہ سارے معاملات طے ہوئے۔ چیئرمین سینٹ صاحب نے اس قرارداد کو پیش ہوتے ہوئے ذرا بھی لیت و لال سے کام نہیں لیا، نہ صرف یہ بلکہ اس قرارداد کے متوازی کوئی قرارداد نہیں آئی، اور فوراً ہی اس قرارداد کی منظوری کے بعد چیئرمین سینٹ نے یہ پسند کیا کہ اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے، یعنی ارکان پارلیمنٹ جو اس قرارداد کے خلاف ایک دوسری قرارداد لا سکتے تھے، ان کو فوری طور پر اس عمل سے روک دیا گیا، یہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے، سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے اگرچہ اس پر تنقید کی ہے، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے، ان کے صاحبزادے نے جب اس کی مخالفت کی تو اس کے پس منظر میں کیا عوامل تھے؟ کیا سینیٹر عفنان اللہ کی یہ جو مخالفت ہے اسے پی ایم ایل این کی مخالفت کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کھیل مسلم لیگ نون کی مرضی کے بغیر کھیلا گیا؟ سینیٹر عفنان کے حوالے سے اور ان کی مخالفت کے حوالے سے تو 2 بالکل سادہ سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے اس قرارداد کی منظوری کا راستہ ہی کیوں نہیں روکا؟ اس نے
بجائے یہ کہ وہ اس کی مخالفت کرتے، اس قرارداد کے وقت کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی، یعنی قرارداد کو منظور کیوں ہونے دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ واقعی اس قرارداد کی منظوری کی مخالفت کر رہے تھے تو انہیں زیادہ بہتر طور پر ایک دوسری قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے تھے، یہ دونوں اقدامات انہوں نے کیوں نہیں اٹھائے اور صرف مخالفت پر کیوں اکتفا کیا؟ اس سے کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے صرف اپنے سیاسی موقف کو مجروح نہ ہونے دینے کے لیے ایک برائے وزن بیت اس اقدام کو کیا ہے، وگرنہ جو اصل کھیل ہے اس کا حصہ خود پی ایم ایل این بھی ہے۔ یہ کیوں ہے، اس کے پس منظر میں ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کسی بھی طرح ان کو راس نہیں آئیں گے، ان کے لیے سازگار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب اس ملاقات میں نہ صرف یہ طے کر چکے ہیں بلکہ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کافی بلند آہنگ ہو کر کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کا مطلوبہ ماحول انہیں میسر نہیں ہے۔ یہی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات سیاسی لابنگ کا حصہ بن چکی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مختلف اوقات میں یہ بات کہلوائی گئی ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ اس تاثر کو منتقل نہیں ہونے دینا چاہتے عوام میں کہ وہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، مگر وہ انتخابات کے ماحول کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج جب 1 مہینے کے فاصلے پر انتخابات پڑے ہیں، پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی بڑی عوامی سرگرمی نہیں دیکھی گئی۔ نواز شریف صاحب عوامی سطح پر کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیے، کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے۔ نہ صرف یہ بلکہ پی ایم ایل این کی اعلیٰ قیادت میں سے کوئی بھی شخصیت عوام کے اندر جانے کو تیار نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے وہ امیدواران جن کے نام تقریباً طے ہو چکے ہیں، وہ بھی عوامی سطح پر کوئی بڑی سرگرمی نہیں دکھا رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ پنجاب میں عوامی رد عمل سے خائف ہے اور عوام کے اندر کسی بھی ہلچل کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ خود پی ایم ایل این کے اندر بھی کئی قسم کے مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے انتخابی امیدواران کے نام الگ الگ ہیں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اپنی اپنی فہرستوں پر اختلافات موجود ہیں۔ یہ اختلافات دوسری نسل میں جا چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز بھی مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ جو پی ایم ایل این کو سب سے بڑے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کھدیرنے کے بعد نون لیگ کا ساتھ دیا تھا اور اس پورے کھیل میں ان کے ساجھیدار بنے تھے۔ انہیں اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں نون لیگ کی ٹکٹ دی جائے گی، چنانچہ ان لوگوں کو نون لیگ کی ٹکٹ دیتے ہوئے جو بڑا مسئلہ نون لیگ کو درپیش ہے وہ یہ کہ ان حلقوں میں خود نون لیگ کے جو پہلے سے موجود امیدواران ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ اب اگر وہ ان امیدواروں کو جو پی ٹی آئی کے سے چھلانگ لگا کر یہاں آئے ہیں اور نون لیگ کے ٹکٹ پر اب الیکشن لڑیں گے، ان کو اگر وہ ٹکٹیں دیتے ہیں اور اپنا امیدوار بناتے ہیں تو وہ جو پرانا ان کا امیدوار ہے اور وہ جو پرانا ان کا ورکر ہے وہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ویسے بھی نواز لیگ کو عوامی سطح پر بہت زیادہ نفرت اور حقارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ پارٹی کے اس محدود دائرے میں بھی اب اختلافات سے اس مسئلے پر دوچار ہے۔ یہ اختلافات کا ایک دائرہ ہے۔ ایک دائرہ آپ نے خاندانی دیکھا، ایک دائرہ وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جم کر کے آنے والے لوگوں کو انتخابی ٹکٹیں دینے پر ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو مسلم لیگ نون کو درپیش ہے وہ یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی اور پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو پی ٹی آئی سے لڑنے میں ان کی مددگار بنی تھی، معاون بنی تھی، اور ایک اتحاد کے ذریعے پی ٹی آئی کو کنارے لگایا گیا تھا اور عمران خان کے جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان تمام جماعتوں کے ساتھ پی ایم ایل این کیا فارمولہ بنائے۔ ایک طرف دباؤ پی ایم ایل این پر یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو، یعنی وہ پی ٹی آئی کے ارکان یا اس کے ساتھ حصہ بن جانے والے لوگ جو زیادہ تر غالب قوت میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی ایک الگ پولیٹیکل اینٹی بنا لی ہے، ایک الگ سیاسی شناخت بنا لی ہے، ایک الگ سیاسی جماعت بنا لی ہے۔ ان کو کس طرح اپنے ساتھ اس انتخابی عمل میں ایڈجسٹ کرے۔ دباؤ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ پورے پنجاب میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے،
لیکن ابھی تک یہ فارمولہ صرف لاہور تک اپلائی ہوا ہے، اور لاہور میں صرف 2 نشستیں ایسی چھوڑی گئی ہے پی ایم ایل این کی جانب سے جہاں علیم خان اور اون چودھری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ گویا پی ایم ایل این نے صرف ان 2 نشستوں پر معاملات طے کرنے کا ایک اشارہ دیا ہے، لیکن یہ معاملہ بھی ابھی کسی واضح فارمولے میں نہیں ڈھل سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بالائی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے علاقے ہیں جہاں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواران ہیں، وہاں پہ بھی پی ایم ایل این کو اپنے امیدواروں اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کے درمیان کوئی فارمولہ بنانے میں بے حد دشواری ہے۔ تو اختلافات کا ایک تیسرا دائرہ اتحادیوں کی شکل میں ابھر رہا ہے، جس کے باعث یعنی استحکام پاکستان پارٹی سے معاملات طے نہ کرنے کے باعث مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی مسائل ہیں اور کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ تو یہ تیسرا دائرہ زیادہ بڑا شدید ہو کر آئندہ کے لیے جو پی ایم ایل این کی حکومت بنائی جائے گی اس میں دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ ان 3 دائروں کے علاوہ خود نواز شریف کی اپنی ایک اپروچ ہے جس کا ذکر بہت محدود حلقے میں ہے، اور پی ایم ایل این میں نواز شریف کے بہت قریب سمجھے جانے والے لوگ اس پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے جو چند ایک لوگ ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسی حکومت کا حصہ بنتے ہیں جس میں سادہ اکثریت بھی ہماری نہ ہو اور یہ حکومت سازی کے مطلوبہ ہندسے کے لیے بھی ہمیں اتحادیوں پر انحصار کرنا پڑے، تو پہلے ہی دن سے ہماری حکومت غیر مستحکم ہوگی۔ پھر اس صورت میں کہ جب ہم یہ ساری حکومت کھینچا تانی سے بنا رہے ہیں اور عدم مقبولیت میں بنا رہے ہیں، عوامی دباؤ کے اندر رہیں گے، اور عوامی دباؤ، عوامی احتجاج کا سامنا ہمیں پہلے دن سے کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہم نہیں ہوں گے، ایک ایسی جماعت اقتدار میں ہوگی جو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے بھی اپنے اتحادیوں کی محتاج ہوگی۔ اور اتحادی کون ہے؟ اتحادی وہ ہے جو کسی ایک اشارے پر ایک لمحے میں حکومت کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ڈاواڈول کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خود پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایسے ہی کھیل کو کھیل کر حکومت بنا سکی تھی اور 16 ماہ کی حکومت کی تھی۔ پی ایم ایل این سے زیادہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے اور اسے کون کھیلتا ہے اور کیوں کھیلتا ہے۔ نواز شریف کے انتہائی مقربین جو ہیں وہ یہ بات بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل صورتحال میں لی گئی حکومت ہوگی اور ہمیں مسلسل مستقل مشکلات سے دوچار رکھے گی۔ مسلم لیگ نون کا یہ طرز فکر عمران خان کی اس سیاست کے حوالے سے اور زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس پورے کھیل سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور پوری طاقت اور توانائی سے جیل میں ہونے کے باوجود بھی ہر طرح سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے مختلف فارمولے سیاست میں کام کر رہے ہیں، ان کے لوگ سیاست میں پوری طرح حرکت کر رہے ہیں، اور یہ پورا کھیل عمران خان کی مرضی سے کھیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایسے دائرے میں ہوں گے جو پی ٹی آئی کے دباؤ میں رہے گا اور پی ٹی آئی کی سیاست سے انہیں پریشان کرے گا۔ چنانچہ نون لیگ کو یہ سازگار ہے کہ پی ٹی آئی کو مسلسل کھدیرا جاتا رہے، انہیں مستقل پریشانیوں سے دوچار رکھا جاتا رہے، اور اس کی ذمہ داری وہ خود نہ لیں، اس کی ذمہ داری طاقتور حلقوں پر ڈالی جاتی رہے، اور وہ خود اقتدار کے اس ایسے گھمن گھیری میں اور اس ایسے گرداب میں خود کو داخل نہ کرے کہ جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لہذا پی ایم ایل این کو الیکشن سے فرار کا اگر کوئی راستہ ملے گا تو وہ اس کے اختیار کرنے میں بالکل نہیں ہچکچائے گی۔ اس لیے باخبر حلقے یہ شک ظاہر کر رہے ہیں کہ سینٹ میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس میں سینیٹر افنان کی مخالفت کے باوجود کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این موجود ہے۔ یہ کھیل جن قوتوں کے ساتھ مل کر کھیلا جا رہا ہے انہی کے ساتھ اقتدار کے فارمولے بنائے گئے ہیں، لہٰذا پی ایم ایل این کا اس کھیل سے لا تعلق رہنا ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ 2 چہروں کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا سینیٹر افنان کے چہرے اور پی ایم ایل این کی اصل سیاست کا چہرہ الگ الگ ہے۔
سینیٹر افنان کی مخالفت ایک طرف ہے اور پی ایم ایل این کی سیاسی حکمت عملی ایک طرف ہے۔ سینیٹر افنان کی مخالفت دراصل پی ایم ایل این کی سیاسی حکمت عملی کا ہی حصہ ہے، لیکن سیاسی حکمت عملی کے طور پر وہ زیادہ بہتر اور زیادہ راحت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ انتخابات سے باہر بھی نکل جائیں اور دوسری طرف انتخابات سے باہر نکلنے کی ذمہ داری پی ایم ایل این پر عائد بھی نہ ہو۔ یہ کھیل وہ اتنے ستھرے طریقے سے کھیل رہے ہیں کہ جن کے ساتھ بھی اس کھیل کے ڈانڈے وہ ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ بھنک نہیں پڑنے دینا چاہ رہے کہ وہ اس کھیل میں نکلتے ہوئے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ سیاسی کھیل میں عوام کے اندر جو امیج ہے اور عوامی کے اندر جو چھوی آپ کی پیدا ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس وقت پی ایم ایل این عوام کے اندر امیج کے ہی مسئلے سے دوچار ہے۔ نون لیگ عام طور پر ایسا کرتی رہی ہے، مثلا آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو لے لیں، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ یہ کھیلتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی۔ شہباز شریف کا چہرہ جی حضور اور جی سرکار والا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اپنے خطابات میں جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، اور وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یوں نواز شریف صاحب ایک چہرہ لے کر اور شہباز شریف صاحب ایک چہرہ لے کر سیاست کرتے ہیں، اور یہ دونوں چہرے انہیں سیاسی طور پر فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور ماضی میں پہنچایا بھی ہے۔ اب پی ایم ایل این بھی سیاست کے مختلف چہرے اس وقت متعارف کرا رہی ہے، اور اس انتخابی کھیل میں ایک طرف وہ خاموشی سے نکلنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے، مگر دوسری طرف وہ ایک مخالفت کے ذریعے یہ تاثر بھی پیدا کر رہی ہے کہ وہ اس حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے اور وہ انتخابات میں رہنا چاہتی ہے۔ سینٹ کی اس قرارداد کے کچھ اثرات بھی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کیسے یکسوئی کے ساتھ اس کھیل سے نکلنے کی حکمت عملی بنائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو مطمئن کیسے کیا جائے گا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر لوگوں کو کیسے اطمینان دلایا جائے گا، کیونکہ عالمی برادری اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ الیکشن پر ہی پاکستان کے معاشی ایجنڈے کو منحصر کر کے بیٹھے ہیں۔ عالمی حوالے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں انہیں ایک طرف رکھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو متعلقہ حلقوں کو بڑے سوالات درپیش ہیں ان میں سے ایک سوال تو سپریم کورٹ کا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ اگر الیکشن کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ساتھ ہی ہمیں کچھ اور اقدامات بھی نظر آئیں گے۔ یہ قرارداد اس حوالے سے پہلا بڑا پتھر ہے جو ڈالا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے دراصل عوامی رد عمل کو اور مختلف قومی اداروں کے رد عمل کو چیک کیا جا رہا ہے، اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اس قرارداد کے بعد رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ لہذا اگر اس بڑے پتھر کو اٹھا لیا گیا تو پھر کچھ اور اقدامات بھی اس حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایک خبر یہ ملی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کے درمیان بھی مختلف معاملات پر ایک دو جھگڑے ہو چکے ہیں، اور اندر الیکشن کمیشن کے اندر سیکریٹری الیکشن کمیشن کسی معاملے پر استعفیٰ بھی دے چکے ہیں۔ بہرحال اگر استعفوں پر بات گئی تو پھر کوئی ایک استعفیٰ نہیں، کچھ اور استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے محاذ پر زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ سپریم کورٹ میں عزت مآب چیف جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی بحث اب ختم ہو گئی اور اب 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور اگر کسی نے انتخابات پر شکوک ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب سینٹ نے ایک قرارداد منظور کر لی ہے، اور انتخابات کے حوالے سے سب سے زیادہ افواہوں نے اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ سینٹ کی قرارداد سے ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ سپریم کورٹ ہے جو ایک کیس میں یہ کہہ چکی ہے کہ 5 جنٹل مین، یعنی اپنے ہی ججز کے بارے میں کہا کہ 5 جنٹل مین کی رائے کو ہم پارلیمنٹ سے برتر قرار نہیں دے سکتے۔ اب وہ سپریم کورٹ جو ایک طرف اپنے اختیارات سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئی ہے اور پارلیمنٹ اور ایوان کے برتری کے مختلف ریمارکس دے چکی ہے، وہاں سے منظور ہونے والی قرارداد کو وہ اپنے فیصلے کے رد میں کیسے دیکھیں گے اور اس پورے معاملے سے کیسے نمٹیں گے۔ اگر یہ کھیل اسی طرح کھیلا گیا تو پھر ایک بڑا مسئلہ نگراں حکومت کے مستقبل کا بھی ہوگا، کیونکہ نگراں حکومت اپنی آئینی مدت گزار چکی ہے، اور یہ نگراں حکومت نامقبول حکومت بھی ہے، اس لیے کہ اس نے بہت سارے تضادات میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔
چنانچہ جیسے ہی اگر انتخابات التوا کے شکار ہوتے ہیں تو نگراں حکومت کی آئینی مدت کا ایک مسئلہ پیدا ہوگا اور سپریم کورٹ ان انتخابات کے التوا کی ایک ذمہ داری بھی فکس کرنا چاہے گا۔ چنانچہ نگراں حکومت اس کھیل میں یا تو اسٹیپ ڈاؤن کر جائے گی خود ہی اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے، یا پھر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ اس طرح سپریم کورٹ کی اس ریٹ کو بھی ایک طرح سے تسلی دے دی جائے گی کہ جس میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے، اور جس نے بھی ان انتخابات کی راہ کو کھوٹی کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یوں نگراں حکومت اس پورے کھیل کی ایک وکٹم بن سکتی ہے، کچھ استعفے آ سکتے ہیں اور نگراں حکومت وکٹم بن سکتی ہے۔ یہ سارا کھیل تو اس صورت میں ہے، اور یہ وہ منظرنامہ ہے جو 8 فروری کے انتخابات کے التوا کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اب بھی کہیں پر یہ خواہش موجود ہے یا یہ کوشش ہو رہی ہے کہ انتخابات کو کرا دیا جائے؟ اس لیے کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی صورت میں پاکستان کا پورا سیاسی ڈھانچہ، عدالتی ڈھانچہ، قانونی ڈھانچہ اور انتظامی ڈھانچہ خطرات سے دوچار ہوگا، اور ایک دن کی تاخیر کے بعد ان انتخابات کے مستقبل قریب میں ہونے کے امکانات بھی معدوم ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں آئین کے آرٹیکل 254 کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کام مقررہ آئینی مدت میں نہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کے کبھی بھی ہونے پر اس بنیاد پر چیلنج نہیں ہوگا کہ یہ اس آئینی مدت میں کیوں نہیں ہو سکا۔ لہٰذا آئین کی دفعہ 254 کی یہ شق ایک طرح سے وہ ڈھال فراہم کرتی ہے جو 8 فروری کے بعد انتخابات کو روکنے کی راہ میں حائل ہوں گے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات جب آئینی مدت میں نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ لہٰذا اب پاکستان کے مستقبل کے منظرنامے میں انتخابات کے حوالے سے جو شکوک پیدا ہو گئے ہیں وہ پاکستان کے پورے سیاسی ڈھانچے کے وہ اپنے سائے میں لے چکے ہیں، اور یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ کھیل سب کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، انتخابی عمل میں یہ جو رخنہ اندازی ہے، یا پھر سیاسی ڈھانچوں میں جو اتھل پتھل ہے، یا پھر عدالتی فیصلوں کے بہاؤ کی ایک سمت ہے، اس سب کا محوری نقطہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کو کیسے قابو کیا جائے۔ عمران خان جیل میں آسودہ ہے، وہ اپنی سائیکل چلا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اور وہاں سے اطمینان سے مضامین بھی لکھنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ان کے ایک مضمون نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اور اس پر پاکستان بھر میں باتیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ دنیا بھر میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عمران خان کو قابو کرنے کے لیے پورے نظام کی کل حرکت کو کہاں جھونک دیا گیا ہے؟ یہ مسئلہ آئندہ دنوں میں اور مسائل پیدا کرے گا، اور بالآخر ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ انتخابات، شفاف انتخابات ہی ان تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔